اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جی حضرت، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امانت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امانت۔ جو آیت شریفہ قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی خطبہ پڑھا ہو یا کوئی تقریر کی ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جو شخص امین و دیانتدار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا دین کامل نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تقریر، ہر خطبے میں یہ بات ضرور کی ہے کہ اس آدمی کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں۔ یعنی دین میں کامل ہونا، وعدے کی پابندی کرنا، اور دین میں کامل ہونا، امانت دار ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا کہنا تھا۔ اور بعض اوقات ہم لوگ امانت سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی آدمی پیسہ جو ہمارے پاس رکھتا ہے یہ امانت ہے، یا کسی نے کوئی چیز رکھی وہ امانت ہے، کوئی ہمارے پاس بیلچہ، کلہاڑی یا کوئی ایسی چیز ہمارے پاس رکھے گا تو وہ اس کی امانت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امانت صرف وہ نہیں جسے ہم امانت سمجھتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کا حق متعلق ہے، جڑا ہوا ہے، بس وہ چیز امانت ہے، جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی اور محتمم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ اور فرمانروا کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدیداروں کے پاس عہدہ اور منصب امانت ہے، صاحب ثروت آدمی کے پاس مال اور دولت یہ امانت ہے۔ اسی طرح استاد کے پاس شاگرد امانت ہیں، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت آبرو امانت ہے، ہر انسان کے پاس اس کی جان، اس کے اعضاء امانت ہے، ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ یوں تو یہ سب چیزیں امانت ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی امانت وہ ہے جس کا بوجھ اٹھانے سے ارض و سما نے انکار کیا اور کوہ و شجر نے انکار کیا، وہ ہے قرآن مجید کی امانت، دین کی امانت، علم کی امانت، ہدایت کی امانت۔ یہ حقیقی امانت ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, कि हमने इस अमानत को पहाड़ों पर पेश किया, जमीन पर पेश किया, आसमानों पर पेश किया और हर चीज पर पेश किया, लेकिन कोई भी इस अमानत के बोझ को नहीं उठा सका और हर एक ने माजरत की, लेकिन इंसान ने इस अमानत के बोझ को उठा लिया। लेकिन हकीकत यह है कि अमानत का बोझ तो इंसान ने उठाया, लेकिन इस अमानत की हिफाजत करने और इसको अमानतदार तक, अमानत वाले तक पहुंचाने के लिए कोशिश करने, ये इसके अंदर इंसान बहुत पीछे रह गया। इस इंसान ने इस मेहनत और कोशिश को छोड़ दिया। इसी मकाम पर मैं आप सबको दावत फिक्र दूंगा उन लोगों को जो मुसलमान कहलवाते हैं, जो मोहब्बत इस्लाम के बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर यानी मस्जिद की खिदमत करने में उनको बड़ी शर्म महसूस होती है और खुद मस्जिद की खिदमत करना तो दूर की बात, वो मस्जिद के खादमों को नफरत और हकारत की नजर से देखते हैं। राशियों, जानियों, बदकारों, वडेरों के दफ्तरों, कमरों, बंगलों की सफाई करने को तो इज्जत की नजर से देखा जाता है, बड़े फख्र से कहा जाता है कि ये फलां साहब के पियोन हैं, लेकिन जो अल्लाह के घर का खादिम हो, जो मस्जिद की सफाई करता हो, जो मस्जिद में आजान देता हो, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता हो, जो मस्जिद की सफाई करता हो, वो इस मुआशरे का हकीर और अदना फर्द समझा जाता है। इसके बरअक्स उन लोगों का तर्ज अमल देखिए जो ज़माने जाहिलियत के पैदावार थे, जो तहजीब व तमद्दन से नाआशना थे, जो काफिर और मुशरिक थे, जो अल्लाह के साथ लात और हुबल के भी पुजारी थे, जो ताजीम और तकरीम के शरई कायदों और जाबितों से नावाकिफ थे, वो बैतुल्लाह की खिदमत को बायस शर्फ व करम समझते थे। जिस शख्स को किसी भी शोबे में बैतुल्लाह की खिदमत का शर्फ हासिल हो जाता, उसे सोसाइटी में आला मकाम दिया जाता, उसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इंसान समझा जाता। हर कबीले के सरबराह की ये कोशिश होती और ख्वाहिश होती कि उसे अल्लाह की घर के खिदमत का मौका मिल जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिकाया यानी हाजियों को जमजम पिलाने की ड्यूटी अपने जिम्मे ले रखी थी और अबू तालिब ने भी बाज खिदमात के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। इसी तरह बैतुल्लाह का खोलना और बंद करना ये उस्मान बिन तलहा के जिम्मे था। हजरत उस्मान बिन तलहा अपना बयान करते हैं कि जमाने जाहिलियत में हम पीर और जुमेरात के रोज बैतुल्लाह को खोला करते थे और लोग इसमें दाखिल होने की सआदत हासिल करते थे। हिजरत से पहले एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त तक उस्मान बिन तलहा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर जाने से रोका और इंतहाई तुर्शी दिखाई। आपने बड़ी बुर्दबारी के साथ उनके सख्त कलिमात को बर्दाश्त किया। फिर फरमाया, ए उस्मान, शायद तुम एक रोज ये बैतुल्लाह की कुंजी मेरे हाथ में देखोगे, जबकि मुझे इख्तियार होगा कि जिसको चाहूं सपुर्द कर दूं। उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो कुरैश हलाक और जलील हो जाएंगे। आपने फरमाया, नहीं, उस वक्त कुरैश आबाद इज्जत वाले हो जाएंगे। आप ये कहते हुए काबतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए। उसके बाद जब मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे यकीन सा हो गया कि आपने जो कुछ फरमाया है वो होकर रहेगा। मैंने उसी वक्त मुसलमान होने का इरादा कर लिया, लेकिन मैंने अपनी कौम के तेवर बदले हुए पाए। वो सब के सब मुझे सख्त मुलामत करने लगे, इसलिए मैं अपने इरादे को पूरा न कर सका। जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर बैतुल्लाह की कुंजी तलब फरमाई। मैंने पेश कर दी। बाद रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान बिन तलहा कुंजी लेकर बैतुल्लाह की
چھت پر چڑھ گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لو اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت ان کی زبان پر تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس سے پہلے یہ آیت میں نے بھی کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی اور اسی آیت کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کر دی، کیونکہ عثمان بن طلحہ جب یہ کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار حاصل تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کبھی عثمان ہی کو یہ کنجی عثمان ہی کو واپس کر دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر چکے تھے۔ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایا اور سدانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برداری بھی ہمیں عطا کی جائے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد کر کے یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس فرمائی۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو یہی واقعہ ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بہت سارے احکام اور بہت سارے اوامر اور بہت سارے نواہی ان پر عمل کرنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر حکم اور ہر امر اور نہی کا کوئی نہ کوئی شان نزول ضرور ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سامان یا روپیہ پیسہ حفاظت کی خاطر رکھا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ قرآن کریم کے واحد کا صیغہ امانہ استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ امانات استعمال کیا ہے۔ اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امانتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اور صرف وہ چیز امانت نہیں ہے جسے ہم نے امانت سمجھ رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق متعلق ہے۔ اس لیے انسان سب سے زیادہ گھمنڈ انسان کو اپنی جان پر ہوتا ہے، اپنی شنوائی اپنی بینائی پر ہے، اور اپنی قوت عقل اور اپنی گویائی پر ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے، یعنی خودکشی کرے، نہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کرے اور یا پھر اپنے اعضاء کو کاٹے، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، خودکشی کرنا اسلام کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا
قیامت میں اس کو ایسا ہی عذاب دیا جائے گا جس طرح اس نے اپنی جان کو ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح دوزخ میں اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، جس نے زہر پیا وہ زہر پلایا جاتا رہے گا، جس نے اپنے اوپر چھری سے قتل کیا، اپنے آپ کو چھری سے مارا، وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی جان قربان کر دے، اپنا خون بہا دے، اپنے اعضاء کٹوا لے تو اس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ اس کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایسے شخص کو مردہ کہا جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو مارے، اپنے اعضاء کو کاٹے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حالانکہ اس نے کسی کو تو کچھ نہیں کہا، کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی کو ہلاک نہیں کیا، اس نے تو اپنے آپ کو دکھ دیا ہے، اپنے آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ جہاد میں جان دے دینا جرم کیوں نہیں ہے؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جان اور زندگی، جسم اور اعضاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اس امانت کو اگر دینے والے کے حکم کے مطابق لگایا جائے گا، خرچ کیا جائے گا اور اس راستے میں اپنے اعضاء کٹوائے جائیں گے، گردن کٹوائی جائے گی، ذبح کرایا جائے گا، اپنے آپ کو مروایا جائے گا، قتل ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا، تو یہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ اور جو آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے حکم پر وہ اپنی جان نہیں دیتا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضاء کاٹتا ہے، تو یہ آدمی ناقابل معافی جرم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ مالک نے جس کی امانت تھے یہ اعضاء اور یہ جان اور یہ ساری چیزیں، اس نے یہ حکم نہیں دیا تھا، اس کے حکم کے بغیر ایسا کیا، اس کی امانت میں اس نے خیانت کی۔ اس لیے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس میری جان امانت، میرا مال امانت، میرے اعضاء امانت، میرے بیوی بچے امانت، اور میرا عہدہ، میری افسری امانت، اور میری وزارت، میری مشارت یہ امانت، اور اسی طرح میری صدارت بھی امانت۔ ہر ایک کے پاس اس کا اقتدار اس کے لیے امانت ہے، اس کی وزارت اس کی امانت ہے، اسی طرح اس کا عہدہ اس کے لیے امانت ہے۔ اس امانت کو امانت والوں تک پہنچانا اور اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ان کے ذمہ واجب ہے۔ جو آدمی اس امانت کے اندر خیانت کرے گا تو یہ خیانت کرنے والا آدمی پھر منافقین کی لسٹ کے اندر شامل ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، اذا وعد خلف، واذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے ہم سب کو امانت کی حفاظت کرنے اور امانت والوں کو امانت پہنچانے اور ان کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ناظرین سامعین ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے ساتھ دینی کاموں میں معین و مددگار بنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔